اور تکبر کرنے والوں کا جو آخرت میں انجام ہے وہ تو ہے ہی، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس سے اپنی دی ہوئی نعمت چھین لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ قیامت کے دن جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذرہ کیا ہے، دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک ذرہ اسے کہتے ہیں کہ چیونٹیوں کی جو قسموں میں سے جو سب سے چھوٹی قسم ہے اس کو ایک چھوٹی کو ذرہ کہتے ہیں۔ دوسری انہوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اس کی کرنیں دیوار پہ پڑتی ہے، کمرے کے اندر جب وہ کرنیں جاتی ہیں اس کے اندر کچھ ذرات اڑتے ہیں، اس ایک ذرے کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ فرمائے اتنا تکبر بھی اگر کسی انسان کی زندگی کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے دل کے اندر ہے، وہ شخص کل قیامت کے دن جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر اسے کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے مزید فرمایا، ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا کپڑا پہننا بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، اچھا ہے، اللہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا تکبر نہیں ہے، اچھی گاڑی رکھنا تکبر نہیں ہے، اچھی نعمتیں لانا تکبر نہیں ہے، اچھا گھر تکبر نہیں ہے، اچھا کھانا تکبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے منہ موڑ لو۔ جب تمہارے سامنے کوئی حق بات کرے اور تمہیں معلوم پڑ جائے کہ یہ بات حق ہے لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر دینا، یہ تکبر ہے۔ اور اپنی دولت اور اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ اللہ نے مجھے گاڑی دے رکھی ہے، میں اپنے سے چھوٹے والے کو کمزور اور حقیر سمجھ رہا ہوں، کیا ہے اس کے پاس؟ گاڑی والا رکشے والے کو حقیر سمجھ رہا ہے، رکشے والا موٹر سائیکل والے کو حقیر سمجھ رہا ہے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ تکبر ہے۔ حسن کے بنا پر تکبر کرنا، مال کے بنا پر تکبر کرنا، اللہ رب العزت اس سے دنیا کے اندر حسن بھی چھین لیتا ہے اور مال بھی چھین لیتا ہے۔ یہ تکبر ایسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان ہے کہ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ عزت میری اوڑھنا بچھونا ہے، عزت میرا اوڑھنا بچھونا ہے اور تکبر میری چادر ہے۔ جو اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے دردناک عذاب عطا فرماؤں گا اور دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ تو یہ تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اور تکبر اصل میں اگر کسی کے ساتھ جچتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ جچتا ہے۔ متکبر ذات وہی ہے جو ہر قسم کی قوت والی، طاقت والی، سلطنت والی، جس کی زندگی ہمیشہ کی، جسے کبھی موت نہ آئے گی، جو تمام قوتوں والا، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر ساری سلطنتوں کا مالک ہے، ساری قوتوں والا ہے۔ اگر تکبر کسی کے ساتھ جچتا ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ میری اور آپ کی کیا مجال کہ ہم تکبر کریں، میری اور آپ کی کیا اوقات کہ ہم تکبر کریں۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اور اس جسم پر، اس مال پر، اس گھر پر کیا تکبر کرنا کہ جس گھر سے آپ نے نکل کر 2 فٹ قبر کے گھڑے پہ جانا ہے، اس کپڑے پہ کیا تکبر کرنا کہ جو کپڑا قریب آپ کی ورثہ آپ سے اتار کر کفن کا لباس پہنا کر آپ کو قبر کے اندر ڈال دیں گے۔ اس گھر پہ کیا تکبر کرنا، اس محل پہ کیا تکبر کرنا جس سے آپ کو نکال کر قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس جسم پہ کیا تکبر کرنا، اس کی خوبصورتی پہ کیا تکبر کرنا کہ جسے ان قریب کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے والا ہے۔ کیا اس جسم پر ہم تکبر کریں، اس مال پر ہم تکبر کریں، اس گھر، اس اولاد پہ ہم تکبر کریں جو اپنے ہی کندھوں سے اٹھا کر ہمیں قبرستان کے اندر چھوڑ آئیں گی؟ تو میرے محترم دوستو، تکبر ایک ایسی بری چیز ہے جو دنیا کے اندر بھی انسان کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کرتی ہے۔ جسے آج ہم حقیر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کس قدر بلند مقام اور مرتبے والا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے ایک جنازہ دیکھا جس کے 3 ٹانگوں کو 3 مردوں نے پکڑا ہوا ہے اور چوتھے پائے کو ایک عورت نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ چاروں افراد قبرستان کی طرف جنازہ لے جا رہے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ تمہارے علاقے کے اندر کوئی چوتھا مرد نہیں تھا کہ جو اس جنازے کا پایا ہی پکڑ لیتا
تو وہ کہنے لگی کہ ارے میاں میں کیا بتاؤں، لوگ تو بڑے تھے لیکن میرے بیٹے کو حقیر سمجھتے تھے، اس کو ہلکا سمجھتے تھے، اس کو جو ہے وہ ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کسی نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ فرمایا کیا لگتا ہے تمہارا؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کیا ایسی برائی تھی؟ فرمایا یہ خسرہ تھا، خنثی جسے کہا جاتا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے لوگ اسے حقیر سمجھتے تھے اور اس کی حقارت کی وجہ سے لوگ اس کے جنازے کے اندر شرکت کرنا گوارا نہ کیا، شرکت کرنا گوارا نہ کیا۔ تو بزرگ فرماتے میں ساتھ ہوا، قبرستان گئے، جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کیا۔ رات کے وقت میں نے خواب کے اندر دیکھا خوبصورت نوجوان ہے میرے سامنے پیش ہوا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ فرمایا میں وہی شخص ہوں جس کا آج تو نے جنازہ پڑھایا ہے۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ فرمایا میں بڑا گنہگار تھا، میں ہر قسم کے گناہ لے کر گیا تھا، لیکن میرے اللہ نے اس بات پر میری بخشش کر دی کہ لوگ مجھے حقیر سمجھا کرتے تھے، لوگوں کے گھٹیا سمجھنے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔